बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट में जो पीटीआई का मखसूस नशिस्तों और सियासी पार्टी के हवाले से जो केस चल रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल सियासी पार्टी है, इंतहाबी पार्टी की हैसियत इसकी है या नहीं, और मखसूस नशिस्तों पर इसका हक है या नहीं, उसकी समाअत जो चल रही है उस हवाले से। और कौन से दो ऐसे वकील हैं जिन्होंने आज इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है, उन दो वकीलों के नाम आपको बताएंगे जिनकी ड्यूटी थी इस केस पर और उन्होंने क्या किया। इसके अलावा अता तारड़ साहब जो वज़ीर इत्तलात तो बन गए हैं और उनकी जो चाबी है वो बहुत तेज़ कर दी गई है। आज उन्होंने जो ज़ुबान इस्तेमाल की पीटीआई के खिलाफ, जो इल्ज़ामात लगाए हैं उस पर पीटीआई ने मुंह तोड़ जो जवाब दिया, उस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं पेशावर हाई कोर्ट से। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के मामले पर समाअत के दौरान अदालत ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफ्सार किया कि आर्टिकल 51D पर बहस करें ताकि वाज़ेह हो जाए क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक पार्टी है या नहीं, क्या सदारती सेनेट स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है। ये बुनियादी सवालात उठाए गए थे इस समाअत के दौरान। समाअत में हुआ ये कि खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की, जिसमें जस्टिस एजाज अनवर, अतीक शाह, शकील अहमद, जस्टिस सैयद अरशद अली शामिल थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से काजी अनवर, आजम सवाती, पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी, फैसल करीम कुंडी और फारूक एच नायक अदालत में मौजूद थे। तो पीपल्स पार्टी जो है इसमें अब फ्रंट मैन का किरदार अदा कर रही है कि किसी तरीके से जिन नशिस्तों पर कब्जा किया है, एक तो है जो मैंडेट चोरी करके नशिस्तों पर कब्जा किया, इसके बाद जो पीटीआई की अपनी कोटे की मखसूस नशिस्तें हैं उन पर भी जो नजरें गाड़ कर उनको हड़प करने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ पीटीआई जो है वो जंग लड़ रही है। उस पर अब ये 3 नुमाइंदे कोर्ट में पेश हुए। ये इनका कहना है कि पीटीआई चूंकि इन्होंने लिस्टें पहले नहीं दी थी और इलेक्शन कमीशन के कानून के तहत लिस्टें इलेक्शन से पहले जमा करानी है, तो जो पीटीआई के साथ हो चुका था इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, बल्ला छीनने के हवाले से, इलेक्शन कमीशन खुद एक पार्टी बन के सामने आया था। अब कभी नून लीग और कभी पीपल्स पार्टी ताकतवर हलकों के फ्रंट मैन के तौर पर सामने आती है और उनका बयान और उनके बिहाफ पर अदालतों में जंग लड़ती है। समाअत के दौरान क्या हुआ? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील काजी अनवर एडवोकेट ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा है कि आज़ाद उम्मीदवारों ने कानून के मुताबिक 3 रोज़ में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया, जो कि शर्त है जो आइन के अंदर है। जिस पर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने इस्तफसार किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोई उम्मीदवार कामयाब हुआ था। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने तो खुद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा है। काजी अनवर ने अदालत को बताया कि बिल्कुल उनका कोई उम्मीदवार भी कामयाब नहीं हुआ। अदालत ने सवाल पूछा कि 21 फरवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत की दरख्वास्त दी गई, जिस पर काजी अनवर ने जवाब दिया कि जी, इंतखाबात में कामयाबी के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। जो आइन को समझने वाले, कानून को समझने वाले दोस्त हैं, उनसे जब मैंने पूछा था कि क्या ये जब मामला शुरू हुआ था तो उन्होंने मुझे बताया था कि अगर कोई पार्लिमानी पार्टी कोई भी नशिस्त नहीं जीतती और वो लिस्टेड है इलेक्शन कमीशन के पास और उसको इंतहाबी निशान, जैसे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को घोड़े का निशान जो है वो अलाट किया गया था, अगर अलाट किया जाता है और वो कोई भी सीट नहीं जीतता तो जो भी आज़ाद कैंडिडेट हैं अगर उसमें शमूलियत अख्तियार करते हैं तो उसके तनासब से जो उनकी मखसूस नशिस्तें और अक़लियतों की नशिस्तें हैं वो उनको दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर भी डंडे का जोर चल रहा है और अब मामला जो है वो कोर्ट में है। काजी अनवर साहब का मजीद कहना था कि पीटीआई को निशान न मिलने के बाद तमाम उम्मीदवारों ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लिया, क्योंकि इस पर बुनियाद जो है वो रखी थी काजी फायज़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट में। 13 जनवरी आपको याद होगा, कौन सा पाकिस्तानी है जो 15 दिसंबर और 13 जनवरी को बुला सकता है, कि ये दो वो दिन थे जब डाका डालने की तैयारी की गई थी, ग्राउंड तैयार की गई थी। हथियार जो है वो पीटीआई के मुखालफिन के हथियार में हाथ में दे दिए गए थे कि जैसे चाहें पीटीआई के साथ सलूक करें, जैसे चाहे इनका मैंडेट चोरी करें, जैसे चाहे इनके सीटों पर कब्जा करें। क्योंकि 15 को जब इलेक्शन शेड्यूल आया उस वक्त भी मामला चल रहा था पीटीआई का। उस दिन आपको याद होगा पीटीआई नजरियाती के टिकट जारी हुए थे और उसको ज़बरदस्ती जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन ने, और उन्होंने कहा था कि मेरे साइन के हिसाब से कोई भी जो है वो टिकट जो है वो इन्हें जारी नहीं किया गया। तो अब मामला जो है वो अदालत में, अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोई मेंबर
الیکشن جیت چکا ہے، سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین نے بھی تو بطور آزاد امیدوار الیکشن میں حصہ لائے۔ مزید پوچھا کہ مخصوص نشستوں کی لسٹ کب جمع کروائی گئی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر مخصوص نشستوں کو خالی چھوڑ دیا جائے تو پارلیمان میں اقلیت اور خواتین کی نمائندگی نہیں رہے گی۔ قاضی انور ایڈوکیٹ نے دلائل دیے کہ درخواست علی ظفر نے دائر کیا، اس لیے مجھے وقت دیا جائے کہ دلائل تیار کر سکوں۔ مجھے کہا گیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں، آج نہیں آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ نہ درخواست دی گئی سماعت ملتوی کرنے کی اور نہ ہی کوئی خبر، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ آج ایک ہی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے، یہ تو عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو یہاں پر میں ذکر کرتا جاؤں وہ کون سے دو وکیل ہیں جن کا میں نے ابتدائیے میں آپ کو بتایا تھا۔ وہ دو وکیل تھے جناب، کل کال کرتے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب بابر اعوان صاحب کو کہ 9 بجے آپ نے پشاور ہائی کورٹ میں پہنچنا ہے۔ بابر اعوان صاحب نہیں پہنچے، بابر اعوان صاحب غائب، 9 بجے سے لے کر اس کے بعد تک غائب، کوئی رابطہ نہیں۔ دوسرے وکیل تھے بیرسٹر علی ظفر صاحب۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب کا ابھی میں نے سٹوری میں ذکر کیا کہ ان نے وہاں پہنچنا تھا، پیروی کرنی تھی۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب اڈیالہ جیل پہنچے ہوئے تھے، ان کا کوئی کام نہیں تھا۔ تو آج یہ جو دو وکیل ہیں، بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا جو اتنا امپورٹنٹ کیس تھا اس میں نیگیٹو رول پلے کیا ہے۔ جہاں ان کو جا کے لیگل بیٹل لڑنا تھی، یہ دونوں وکیل جو ہیں وہ غائب۔ کورٹ کے اندر مزید کیا ہوا وہ میں بتاتا چلوں۔ وکیل پی ٹی آئی نے قاضی انور صاحب جو ہیں موقف اپنایا کہ مجھے دو وکلاء نے کہا ہم تیار ہیں، میری تیاری نہیں ہے، مجھے تیاری کے لیے وقت دیں، جس پر عدالت نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ لارجر بینچ روزانہ بیٹھے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ان کی کوئی درخواست نہیں ہے، وہ سینئر وکلاء ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مزید کہا کہ ہمارے پاس ججز کم ہیں، روزانہ 5 سے 6 گھنٹے کیسز سنتے ہیں۔ عدالت نے غریب درخواست گزاروں کا کیس بھی سننا ہوتا ہے۔ تو معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ ان وکیلوں کے پاس اب کون سا جواب ہے، وہ یہی دونوں بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے آج جو ہے وہ دھوکہ کیوں دیا ہے۔ انتہائی اہم کیس تھا کہ ایک تو پارٹی کے ہونے پر سوال اٹھ گیا کہ یہ سیاسی پارٹی ہے بھی ہے، دوسرا کہ مخصوص نشستیں انہیں دینی ہیں یا دینی، کون سے ایسے لاز اور ایکٹس ہیں جن کے تحت الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا تھا کہ مخصوص نشستوں کا کوٹا جو ہے دوسری پارٹیوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو جب لڑائی لڑنے کا ٹائم تھا تو ماشاءاللہ سے یہ دونوں اہم وکلاء جو ہیں وہ غائب تھے۔ اس کے علاوہ دوسری سٹوری کا میں نے ابتدائی میں ذکر کیا تھا، عطا تارڑ صاحب۔ عطا تارڑ صاحب اب وزیر اطلاعات و نشریات بن گئے ہیں، پسند ہو یا نہ ہو وہ اب ٹی وی پر بھی آئیں گے اور جتنا پروپیگنڈا وہ کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ آج بادل ناخواستہ پتہ نہیں کہاں سے ان کے ذہن میں ایک خیال آیا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کریں اور پی ٹی آئی پر الزام لگا دیں۔ الزام انہوں نے بہت سنگین قسم کا لگایا۔ عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے یورپی یونین کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس لیا جائے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کچھ سیاسی عناصر اپنے مقاصد کے لیے معیشت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان کی کوشش رہی کہ آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہ ہو، ان کی کوشش رہی کہ ملک دیوالیہ ہو جائے، لیکن شہباز شریف کے اقدامات سے ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان کا جو حال ہے تارڑ صاحب، اگر آپ میں ذرا بھی عقل ہے تو جا کے چیک کریں کہ ہم پاکستانی آپ کی وہ 16 مہینے کی حکومت جس کے تمغے اب آپ آ کے سجا رہے ہیں شہباز شریف کے سینے پر، پاکستانیوں کا حشر کیا کیا ہے شہباز شریف کی 16 ماہ کی حکومت نے، جبری حکومت نے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قومی مفاد کا تحفظ ہماری اولین ذمہ داری ہے، لیکن ایک سیاسی جماعت کو قومی مفاد نظر نہیں آتا، نہ اس کو معیشت کی بحالی کی پرواہ ہے۔ عطا تارڑ نے مزید کہا پی ٹی آئی کی طرف سے یورپی یونین کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس لیا جائے۔ جی ایس پی پلس آپ سے بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا کہ جی ایس پی سٹیٹس ہوتا کیا ہے یورپ میں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ وہ سٹیٹس ہوتا ہے جس کے تحت یورپی منڈیوں تک پہنچنے والی مصنوعات کی ڈیوٹی ٹیرف کو ختم یا ان میں کمی کر دی جاتی ہے۔ اس اسکیم کے 3 مرحلے ہوتے ہیں جن میں بنیادی جی ایس پی پلس اور ایوری تھنگ بٹ آرمز یعنی اسلحے کے علاوہ سب شامل ہوتا ہے۔ پاکستان اس وقت جی ایس پی پلس کا حامل ملک ہے جس کے ایسی 2/3 مصنوعات جن پر درآمدی ڈیوٹی لگنی ہوتی ہے اسے کم کر کے 0% کر دیا جاتا ہے، تاہم اس کے لیے کچھ شرائط بھی رکھی گئی ہیں۔ یہ شرائط بہت اہم ہے جس کے تحت پاکستان کو جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ یورپ نے دیا ہوا ہے۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ وہ شرائط یہ ہیں کہ انسانی حقوق، مزدوروں کے حقوق، ماحولیات کے تحفظ اور گورننس میں بہتری سمیت 27 بین الاقوامی معاہدوں کی
توثیق کرنا ہوتی ہے۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے بنیادی اصولوں کے تحت صنعتوں اور کارخانوں میں یونین سازی کو یقینی بنانا ہوگا، جبکہ جبری یا رضاکارانہ مشقت، چائلڈ لیبر، کام کی جگہ پر جنس، رنگ، نسل، عقیدے کی بنیاد پر امتیازی طرز عمل کو ختم کرنا ہوگا۔ ان 27 کنونشنز کی خلاف ورزی کی صورت میں یورپی یونین پاکستان کو دی جانے والی اس سہولت پر نظر ثانی کی مجاز ہے۔ تو معاملہ آپ کے سامنے آ گیا کہ یورپی یونین جو ہے یہ سٹیٹس کن ملکوں کو دیتا ہے اور کیوں دیتا ہے۔ اگر پی ٹی آئی خط لکھتی، اگر ایک تو لکھا نہیں ہے، پی ٹی آئی کا موقف اس کے بعد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لکھا نہیں ہے۔ پاکستان میں اس وقت کیا کچھ نہیں ہوا، پچھلے 22 ماہ سے لے کر اب تک سیاسی قیدی، انسانی حقوق، عام انسانوں کے حقوق، کیا کچھ نہیں ہوا۔ کیا یورپ کو ویسے نظر نہیں آتا؟ کیا ان کے یہاں پر ہائی کمیشن یا ایمبیسڈرز موجود نہیں ہیں؟ وہ اپنے ملکوں کو کیا روزانہ کی بنیاد پر انفارمیشن پاس آن نہیں کرتے ہوں گے کہ پاکستان میں یہ چل رہا ہے، اپوزیشن کے ساتھ یہ چل رہا ہے، طاقتور حلقے یہ کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے، حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ کیا کچھ کروا رہے ہیں، کیسے اسے سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ تو یہ کچھ ڈکی چھپی چیزیں نہیں ہیں۔ آپ یہ پریس کانفرنس نہ بھی کرتے تو بہت سی چیزیں، اس سے بہت ساری زیادہ چیزیں جو ہیں یورپ والے جانتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو وہ کیمرون صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی تھی الیکشن دھاندلی پر، وہ آپ پڑھ لیتے ہیں۔ آسٹریلیا سے جو آئی تھی، امریکہ سے جو آئی تھی، یورپی یونین کا جو موقف آیا تھا وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ اس پریس کانفرنس کرنے سے پہلے کاش آپ بیٹھ کے تھوڑا سا وہ مغز ماری کرتے اور تھوڑی سی تیاری کرتے۔ پی ٹی آئی نے اس پر کیا جواب دیا ہے؟ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یورپی یونین کو نہ ہی کوئی خط لکھا اور نہ ہی خط لکھنے کا ارادہ ہے۔ پی ٹی آئی کے ترجمان کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس جھوٹ، لغویات اور الزام تراشی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ زبردستی ملک پر قابض ہونے والے دوسروں کو حب الوطنی کا درس دے رہے ہیں۔ تحریک انصاف مقبول ترین جماعت ہے جو وفاق کے تمام اکائیوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ یورپی یونین کو کوئی خط لکھا گیا اور نہ ہی لکھنے کا کوئی ارادہ ہے۔ پی ٹی آئی کے ترجمان نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی آئی ایم ایف پروگرام کی کامیابی کے لیے کاوشیں سب کے سامنے ہیں۔ اسحاق ڈار کی نااہلی آئی ایم ایف پروگرام کی تکمیل میں تاخیر کا سبب بنی اور عمران خان کی منظوری کے بعد آئی ایم ایف کی جانب سے دوسری قسط جاری کی گئی۔ تو اس وقت یہ شور مچانا، پی ٹی آئی کو اور کارنر کرنے کی کوشش کرنا اور جھوٹ اور الزامات سے بھری پریس کانفرنس کرنے کا مقصد جو ہے وہ شاید یہ بھول گئے تھے۔ اگر وہ یہ پریس کانفرنس کریں گے تو میڈیا رپورٹ کرے گا، جب میڈیا رپورٹ کرے گا تو پی ٹی آئی کا موقف بھی سامنے آئے گا، اور جب پی ٹی آئی کا موقف سامنے آئے گا تو آپ کا جھوٹ پکڑا جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی جو ہے وہ تو ظاہر ہے ثبوتوں پر اور ان چیزوں پر چلتے ہیں۔ تو وہ جب دیکھیں گے کہ اس ملک کا جو نیا بننے والا وزیر اطلاعات ہے وہ سر عام بیٹھ کر میڈیا کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ وہاں پر تو ایکسس ہوگی، یورپی یونین میں بہت سے جرنلسٹ کی ایکسس ہوگی جو انٹرنیشنل میڈیا میں کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی خط لکھا ہوا تو وہ تو نکال لائیں گے، اگر خط نہیں لکھا تو آپ کے منہ پر انٹرنیشنل لیول پر ایک اور کالک جو ہے وہ مل دی جائے گی۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔